الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.202 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 202 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے: سب سے پہلے تلاوت و ترجمہ، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ جائز کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے تئیں خیانت کرتے تھے، سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے، پس اب ان سے مباشرت کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی کالی دھاری سے، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اس کی آیات تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اس آیت کا شان نزول دیکھیں، یعنی کیسے حالات میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ابتدا اسلام میں رمضان کے مہینے میں رات کو سونے سے پہلے کھانا کھا سکتے تھے، اور اگر کوئی شخص سو جاتا پھر بیدار ہو جاتا تو اس کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا، یعنی مغرب کے بعد اگر کوئی بندے کو نیند لگ جاتی اور پھر جب نیند ٹوٹتی، چاہے وہ رات ہی کیوں نہ ہو، وہ کچھ نہیں کھا سکتا تھا، اس کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا۔ مزید یہ کہ دن کی طرح رمضان کی راتوں میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا بھی حرام تھا، لیکن لوگ ان احکامات میں خیانت کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کرنے کا فیصلہ کیا اور احکامات میں نرمی کی گئی، یعنی اول تو روزوں کی راتوں میں بیویوں سے مخالفت کرنا جائز قرار دیا گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فالآن باشرہن، پس اب ان سے مباشرت کرو۔ دوم یہ کہ فجر تک کھانا پینا حلال کیا گیا، یعنی اگر رات میں نیند بھی لگ گئی ہو تو نیند ٹوٹنے کے بعد فجر سے پہلے تک کھانا پینا حلال کیا گیا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی کالی دھاری سے، یعنی فجر کی اذان تک کھانا پینا حلال کیا گیا۔ اور تیسری اہم بات، روزے کی مدت یعنی روزے کا وقت فجر سے غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی، یعنی روزے کی مدت، روزے کا ڈیوریشن غروب آفتاب تک کر دیا گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک یعنی رات کے شروع ہونے تک روزہ پورا کرو۔ یہ تمام تفصیل ایک حدیث جو کہ مسند احمد میں ہے اس سے ایکسٹرا کی گئی۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس کو ایلابریٹ کرتے ہیں۔ ابتدا اسلام میں کھانا پینا عورتوں کے پاس آنا نہ سونے سے پہلے جائز تھا، اگر کوئی سو گیا تو پھر گو رات کو ہی جاگے، لیکن کھانا پینا اور جمع اس کے لیے منع تھا۔ پھر سرما نامی ایک انصاری صحابی دن بھر کام کاج کر کے رات کو تھکے ہارے گھر آئے، عشاء کی نماز ادا کی اور نیند آ گئی۔ دوسرے دن کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھا، لیکن حالت بہت نازک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو انہوں نے سارا واقعہ کہہ دیا۔ ادھر یہ واقعہ تو ان کے ساتھ ہوا، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سو کر اٹھنے کے بعد اپنی بیوی صاحبہ سے مجامعات کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے اس قصور کا اقرار کیا، جس پر آیت یعنی کرنٹ آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم سے ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد والی آیت یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 187 یہاں تک نازل ہوئی، اور مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور مجامعت کرنے کی رخصت دے دی گئی۔ آیت کے اس فریز پر فوکس کریں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। यहाँ शौहर और बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास कहा गया है। लिबास की अगर अहमियत को समझा जाए तो इस आयत को समझने में आसानी होगी। क्योंकि शौहर और बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास कहा गया है, इसलिए इस आयत की अहमियत को समझने के लिए हम पहले लिबास की अहमियत को समझें। देखें, यहाँ पर लिबास जिस्म के लिए ज़ैब व ज़ीनत का बास है, यानी इंसान के लिए डिग्निटी अता करता है, उसको डेकोरेट करता है। लिबास इंसान के लिए पर्दा और बदन को छुपाने का सामान है, यानी इंसान को वो ढांपता है, कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, इंसान को बेपर्दा होने से बचाता है। और फिर लिबास से इंसान का जिस्म सर्दी, गर्मी और बीमारियों से महफूज रहता है। इन्हें सर्दी से भी लिबास प्रोटेक्ट करता है, गर्मी से भी प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। लिबास और जिस्म में निहायत करीबी रब्त है और इनके दरमियान किसी शय से फासला नहीं। लिबास इंसान के लिए बाअस सुकून है, क्योंकि लिबास से इंसान कंफर्टेबल फील करता है, कंफर्ट फील करता है, और फिर इंसान के और इसके लिबास के बीच कोई दूसरी चीज़ हायल नहीं होती। ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मियाँ बीवी के रिलेशन से कंपेयर किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर, और यही खुसूसियात शौहर और बीवी के दरमियान भी मौजूद होते हैं। अव्वल, दोनों एक दूसरे के लिए ज़ैब व ज़ीनत और इज़्ज़त का बाअस हैं, यानी सोसाइटी में शौहर की डिग्निटी बीवी की मौजूदगी से होती है और बीवी की डिग्निटी शौहर की मौजूदगी से होती है। दोनों एक दूसरे की सतरपोशी करते हैं, यानी एक दूसरे के खामियों को ढांपने का काम करते हैं और एक दूसरे को मुनहरिफ और सरकश होने से महफूज रखते हैं। नतीजतन वो बीमारियों से महफूज रहते हैं, यानी एक दूसरे की मौजूदगी उनको हेल्प करती है कि उनके ज़ौज को वो गलत कामों की तरफ, सरकशी के कामों की तरफ ना जाने दें, गलत कामों की तरफ यानी नाजायज़ रिलेशंस की तरफ ना जाने दें, जिनसे वो नतीजतन बीमारियों से बचते हैं। इस तरह से उनके बीच रब्त किसी बैरूनी चीज़ के हायल हुए बगैर रहता है। शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए सुकून और राहत का बाअस होते हैं। इन वजूहात पर अल्लाह ताला ने कहा कि शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं। ये दूसरा फ्रेज देखें, और खाओ और पियो यहाँ तक कि वाज़े हो जाए तुम्हारे लिए सफ़ेद धारी फजर की काली धारी से। फजर के एक माने शगाफ के हैं। सुबह की सफ़ेदी रात के सियाह पर्दे को चाक कर देती है, इसीलिए इसे फजर कहते हैं। क्योंकि जब सुबह का वक्त होता है तो सुबह की सफ़ेदी रात के अंधेरे को दूर कर देती है, रात के अंधेरे के पर्दे को चाक कर देती है, फाड़ डालती है, शगाफ पैदा कर देती है, इसीलिए फजर को फजर कहते हैं। सुबह 2 किस्म की होती है, एक तो सुबह काजिब और एक है सुबह सादिक। सुबह काजिब यानी रात के आखिरी हिस्से में पहले निस्बतन हल्की सफ़ेदी जाहिर होती है। यहाँ पर आखिरी हिस्से से मुराद रात का आखिरी चौथाई हिस्सा जब होता है, यानी 3 और 4 बजे के बीच थोड़ी सी सफ़ेदी आसमान पर नजर आने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद ये सफ़ेदी ख़त्म हो जाती है, इसे सुबह काजिब कहते हैं। चूँकि धोखा होता है कि सुबह है लेकिन सुबह नहीं होती, इसीलिए उसको सुबह काजिब कहते हैं। काजिब यानी झूठी। दूसरी सुबह है सुबह सादिक, यानी सच्ची सुबह। सुबह काजिब के थोड़ी देर के बाद एक रोशनी उमूदी शक्ल में जाहिर होती है, यानी आसमान पे एक रोशनी वर्टिकली नजर आने लगती है। फिर यही रोशनी उफ़क़ पर मुस्ततिल शक्ल में एक सफ़ेद धारी की तरह फैल जाती है। ये फजर या सुबह सादिक है। इन्हें फजर के अज़ान के करीब वो वर्टिकल रोशनी जो थी वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो जाती है, आसमान पर फैल जाती है, इसी को सुबह सादिक कहते हैं। क्योंकि ये सुबह के साथ इस फजर के अज़ान के बाद थोड़ी देर में सूरज तुलू होने वाला होता है, जो सही मानों में सुबह होती है, उसकी सच्चाई को प्रूफ करती है, इसीलिए उसको सुबह सादिक कहते हैं। यहाँ पर चंद अहादीस देखें इस सिलसिले में। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि जब ये आयत नाजिल हुई ताकि खुल जाए तुम्हारे लिए सफ़ेद धारी सियाह धारी से, तो मैंने एक सियाह धागा लिया और एक सफ़ेद, और दोनों को तकिए के नीचे रख लिया और रात में देखता रहा मुझ पर उनके रंग ना खुले। जब सुबह हुई तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे तो रात की तारीकी यानी सुबह काजिब और दिन की सफ़ेदी यानी सुबह सादिक मुराद है। यानी सहाबा कराम का जो कन्फ्यूजन था इस आयत के सिलसिले में आपने उसको दूर किया और फरमाया कि सियाह धारी से मुराद सुबह काजिब है और सफ़ेद धारी से मुराद सुबह सादिक है। सहरी के वक्त के सिलसिले में एक और हदीस देखें। समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा दे रहे थे और कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें सहरी खाने से बिलाल की अज़ान हरगिज न रोके और न आसमान के किनारे की सफ़ेदी यानी सुबह काजिब ही बाज रखे, जो इस तरह लंबाई में जाहिर होती है यहाँ तक कि वो फैल जाए यानी सुबह सादिक हो जाए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरअसल 2 मरतबा अज़ान देते थे,
ایک تو لوگوں کو سحری کے لیے اٹھانے، تہجد کے لیے اٹھانے کے لیے اذان دیتے تھے، اور دوسری اذان فجر کی دیتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی وہ پہلی اذان تم کو کنفیوز نہ کر دے، بلکہ وہ لوگوں کو جگانے کے لیے دی جاتی ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ اس فریز پر توجہ دیں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو، یعنی روزے کا ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہاں احادیث دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات اس طرف یعنی مشرق سے آئے اور دن ادھر یعنی مغرب سے چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے تو روزے کے افطار کا وقت آ گیا، یعنی روزے کا وقت سورج کے غروب ہونے تک ہے۔ اور ایک حدیث دیکھیں، عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے روزے کی حالت میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول لے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابھی تو سورج باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اتر کر ستو گھول لے۔ اب کی مرتبہ بھی انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابھی سورج باقی ہے، لیکن آپ کا حکم اب بھی یہی تھا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا، جب تم دیکھو کہ رات یہاں سے شروع ہو چکی ہے تو روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو افطار کا وقت ہو جاتا ہے، آسمان کی روشنی کے غائب ہونے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کے اس فریز پر توجہ دیں، وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں۔ اعتکاف دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جانا اور خود کو روک لینا۔ شریعت اسلامی کی اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کے غرض سے مسجد میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں، یعنی شریعت کے حساب سے اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں ٹھہرے۔ معتکف کو چاہیے کہ ساتھ میں روزہ رکھے، مباشرت کو بالکل ترک کرے اور اللہ تعالیٰ سے تقرب اور اجر و ثواب کی نیت کرے، یعنی دو اہم باتیں معتکف کو چاہیے کہ اپنائیں، اول تو وہ روزہ رکھے اور دوم مباشرت کو اوائڈ کرے۔ اعتکاف فرض کفایہ ہے، یعنی سارے محلے سے اگر کوئی ایک مسلمان بندہ بھی مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو تمام محلے والوں سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ پچھلی امتوں پر روزے فرض ہونے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی فرض یعنی فرض کفایہ تھا۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے، وَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اللہ کے گھر کو ان کے لیے پاک رکھیں۔ اعتکاف کی فضیلت و اہمیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہمیشہ اعتکاف کیا اور اس کی بہت زیادہ تائید فرمائی ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اعتکاف کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ اس حدیث میں دیکھیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رات کا اعتکاف کیا، یعنی رمضان کے آخری عشرے سے مراد ہے 10 ڈیز کا اعتکاف ہونا چاہیے، جو کہ فرض کفایہ ہے۔ کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال نہیں کر پائے تو اس کے بعد والے سال آپ نے 20 رات کا اعتکاف کیا، یعنی 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ ایک دن اور ایک رات کے اعتکاف کے بارے میں ایک حدیث دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے زمانے جاہلیت میں اپنے اوپر کعبے کے پاس ایک دن اور ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی تھی، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اعتکاف کرو اور روزہ رکھو، یعنی نظر ماننے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت دی کہ ایک دن اور ایک رات کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں اور پھر آپ اعتکاف کے لیے روزہ بھی رکھیں۔ اس تفسیر کے اہم نکات دیکھیں، اس آیت میں 3 اہم احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ اول، روزے کی راتوں میں ترک مباشرت کا حکم اٹھا لیا گیا، یعنی روزے کی راتوں میں مباشرت کی اجازت دی گئی۔ دوم، کھانے پینے کی اجازت غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک دی گئی۔ سوم، روزے کی مدت فجر سے غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی۔
ان احکامات کے علاوہ مسجد میں معتکف شخص کو مباشرت کی اجازت نہیں۔ اللہ کی مقرر کردہ حدود کا خیال رکھنا تقوی کا نقطہ آغاز ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں پس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اس کی آیات تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔